کیا وجوہات ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ناہید علی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناہید ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ. سب سے پہلے بتائیے گا کیوں یہ اتنی تیزی سے خسرہ پھیل رہا ہے، بیسک ریزنز کیا ہیں اس کی؟ دیکھیے اس میں بیسک ریزن جو سب سے زیادہ پھیلنے کا ہے نا وہ ہمارے عوام کو ویکسین نہ لگانا ہے. سب سے زیادہ اس کو جو محفوظ کرنے کی جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے پراپر ویکسینیشن. یہ ویکسین انتہائی اچھی ہے، بہت بہترین ویکسین ہے اور حکومت اس کو فری آف کاسٹ تمام لوگوں کو مہیا کرتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ لگاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ بیماری جو کہ وائرل انفیکشن ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت کنٹیجیس ہوتا ہے، بیک وقت کافی لوگوں کو ایک وقت میں انوالو کرتا ہے. اس کو پھیلنے کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ جب بچہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اس کی جو رطوبات ہوتی ہیں ناک سے اور منہ سے اور آنکھوں سے جو پانی آتا ہے وہ جب ڈراپلیٹ کی شکل میں جب کہیں پہ بھی لگتا ہے تو وہ ہوا سے اڑ کے دوسرے بچوں کو لگ جاتا ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اس لیے وبائی شکل جلدی اختیار کر لیتا ہے. کس ایج میں بچوں کو یہ لگوا لینے چاہیے تمام؟ دیکھیے ہمارے EPI کے پروگرام میں جو بچوں کی جو عمر ہے اس میں 9 مہینے پہ پہلا ویکسین لگتا ہے اور 15 ماہ پہ دوسرا لگتا ہے. اس لیے 9 ماہ سے پہلے بچوں کے اندر میٹرنل امیونٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. جو مائیں اس وقت جو ماں بنی ہوئی لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنے بچپن میں جب یہ لگوائی ہیں ویکسینز اور ان کو میزلز ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کے خدا نے قدرت میں ان کے جو دودھ کے اندر بے انتہا اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ شروع کے مہینے میں بچوں کو پوری قوت مدافعت پرووائڈ کرتی ہیں اور بچوں کو اس سے محفوظ رکھتی ہیں. اس کے بعد جیسے ہی 9واں مہینہ شروع ہوتا ہے ہم اس کو پہلا شاٹ لگا دیتے ہیں. تو بچے کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مدافعت کو بڑھانے کی، جو کہ اس کی ماں کے دودھ سے اس کو پہلے ہی مل رہی ہوتی ہے. یہاں پہ جب آ کے اس کو ویکسین لگتی ہے تو اس میں اس کی مدافعت کافی بڑھ جاتی ہے، پھر بچہ اتنی جلدی انوالو نہیں ہوتا. زیادہ تر بچے جو آپ کو اس کیس میں نظر آئیں گے جن کو میزلز ہوئی ہے وہ زیادہ تر بلکہ اور 90% تک بچے ان ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اب ویکسینیشن کے بعد بھی آپ کو میزلز ہونے کے خدشات ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر بچہ آپ کا وزن کا اچھا ہے، اس کی غذائیت اچھی ہے، اس کو پراپر جب غذائیں مل رہی ہیں تو اگر 2 ویکسین لگنے کے بعد عموماً چانس نہیں ہوتا کہ نکلے. ایک یہ مت بھی تو ہے نا کہ زندگی میں ہر کسی کو ہوتا ہی ہوتا ہے. ایک بار یہ مت ہوتی ہے کہ ایک بار ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پریونٹیبل ڈیزیز ہے، اٹس ہائیلی پریونٹیبل ڈیزیز. آپ اس کو پریونٹ کر سکتے، ضروری نہیں کہ یہ سب کو ہو، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پریونشن کے لیے آپ کو ویکسین کی طرف ہی جانا پڑے گا. اس سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ویکسین لگوائیے. آپ 9 ماہ پہ لگوائیے، 15 ماہ پہ لگائیے. جو بچے کمزور ہوتے ہیں، وزن کے کمزور ہوتے ہیں اور غذائیت میں کمی ہوتی ہے جن بچوں کی، ان میں یہ ممکن ہے کہ ان کو لگنے کے بعد بھی یہ میزلز ہو جائے، لیکن اس کی شدت میں کمی ہوتی ہے اور پیچیدگیاں اس میں بہت کم ہوتی ہیں. کمزوری سے مراد آپ کی غیر معمولی ویٹ کا کم ہونا؟ جی، جن بچوں کا غیر معمولی وزن کم ہوتا ہے اور جن میں کمی رہتی ہے اور بار بار اسہال کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، بار بار ان کو سانس کی تکلیف اور کھانسی وغیرہ ہوتی رہتی ہے، بچوں میں امیونٹی پہلے ہی سے کم ہوتی ہے. ان کو آلریڈی ویکسین لگی بھی ہوئی ہے نا تو یہ جلدی کیچ اپ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ویکسین اگر لگی ہوئی ہے تو اس میں پیچیدگیاں بہت کم ہوتی ہیں اور اس میں شدت میں بھی کمی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا خطرے کے انیشیل سمپٹمز کیا ہیں کہ جو ہم نوٹس کریں اور پھر وہ بچے کو آئسولیٹ کر دیں؟ جی، شروع کے دنوں میں جب یہ میزلز ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، بخار بہت تیز ہوتا ہے جو کہ 103 104 تک چلا جاتا ہے. اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی بیماری ہو جس میں زکام بھی ہو رہا ہے، ناک بھی بہ رہا ہے، بچہ کھانس بھی رہا ہے، بخار بھی رہا ہے، تو شروع کے 2-3 دن تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن اس وقت بچوں کی آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بچے کی آنکھ میں جو چپکنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھ سے پانی جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بچے کا منہ لال ہونا شروع ہو جاتا ہے، زبان اور منہ پک جاتا ہے. اس کے بعد پھر فیز آتا ہے 4 دن کے بعد تقریباً ریش نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ شروع منہ سے ہوتا ہے، کانوں کے پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے، پہلے چہرے پہ آتا ہے، اس کے بعد جسم کا اگلا حصہ بھرتا ہے، بیک بھرتی ہے، پھر ہاتھ اور پاؤں کی طرف آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے جو نیچے کے حصے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ آ جاتی ہے. اس وقت جب یہ اتنا نمودار ہو گیا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خسرہ ہے، لیکن شروع کے دنوں میں اس کی تشخیص چھپی رہتی ہے، یعنی ہوتی تو ہے، ڈاکٹر تو پہچان لے گا، لیکن باقی لوگ اس کو عام نزلہ زکام کھانسی بخار کر کے چھوڑ بھی سکتے ہیں. اچھا، اب جیسے علاج ہو رہا ہے، بچہ گھر پہ ہے تو گھر میں کیا دیکھ بھال کی جا سکتی ہے؟ جی، گھر میں ایک تو بچے کو ہوا ہے اس کو پہلے تو آپ کوشش کریں آئسولیٹ کر دیں، کمرے میں اس کو دوسرے کمرے میں منتقل کر دیں. باقی جو بچے گھر میں اس سے کانٹیکٹ ختم کر دیجیے. جو بچے کا کیئر گیور ہے، جو بھی ماں ہے، والدہ جو بھی کچھ ہے، وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، ماسک لگائیں. اور بچہ اس میں کھانا نہیں کھاتا، اس کا منہ پکا ہوا ہوتا ہے تو بچے کو مرچوں والی نمکین چیزیں دینے سے زیادہ ضرورت وہ نہیں کھائے گا. اس کو آپ میٹھی اور تھوڑی سی کم ٹھنڈی غذا چمچ سے کھلاتے رہیے. اس میں اس کا پانی کی مقدار پوری ہوتی رہے گی اور بچے کے اندر مدافعت بڑھتی رہے گی. کھانا بہت ضروری ہے. اس میں یہ جو ہے نا کہ مت کے کھانا نہیں کھلاتے اور کھانا چھوڑوا دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے.
کھانا پراپر دینا، چاہے تھوڑا سا دیں، 2 چمچے بھی کھلائیے، لیکن ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 چمچے، آدھے گھنٹے کے بعد 2 چمچے ضرور کھلائیے اس کو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناہید، بہت شکریہ آپ کا، بہت مفید معلومات آپ نے دی. بچوں کی ویکسینیشن ضروری ہے اور یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ورنہ بچے کے ساتھ پھر بعد میں خسرہ اور اس طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا.